پیر نے تجھے کس کام پہ لگا دیا؟ ان تسبیحوں بھی لگا دیا، اور کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں، پیر نے یہ تو نہیں کہا کہ روٹی نہ کھاؤ تسبیح پڑھو، کاروبار نہ کرو تسبیح پڑھو، گھر چھوڑ دو، جنگل میں چلے جاؤ، بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور تسبیح پڑھو۔ پیر نے تو زندگی میں جینے بے کے سکھانے کے بھی گر دیے ہیں، زندگی گزارنے کی ترتیبیں بھی دی ہیں۔ آپ جو سارا دن تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ ساری آپ کی میری رپورٹ بن رہی ہے خفیہ۔ جو گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں نا، ان کی خفیہ رپورٹ بنتی ہے، اسے کہتے ہیں ACR، کہتے ہیں اینول کانفیڈینشل رپورٹ۔ ہماری بھی ایک بن رہی ہے رپورٹ، وہ اللہ کے فرشتے بنا رہے ہیں اللہ کے امر سے، اور وہ فرشتے لکھ رہے ہیں یہ اس کی رپورٹ ہے، اس کے لیے یہ فیصلے ہیں، اور اس کی نسلوں کے لیے فیصلے ہیں۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ان کوئی خاندانی دشمنیاں تھیں، ان کے خاندان میں مسلسل قتل ہو رہے تھے، خاندانی کوئی دشمنیاں تھیں۔ اس بندے نے نا مجھے ایک لفظ کہا، کہنے لگا آپ کی کیا رائے ہے، لفظ پہ غور کیجئے گا جو بتانے لگا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہمارے پیچھے کوئی بد دعا تو نہیں ہے، کوئی بد دعا تو ہمارا تعاقب نہیں کر رہے؟ سوچنے کی بات ہے، چھوٹا سا لفظ ہے، چھوٹا سا لفظ، لیکن اس چھوٹے سے لفظ کے پیچھے ایک نسلوں کا جینا، مرنا، خوشی، غمی، سکھ، سکون، یا پھر زندگی کی بربادی ہے۔ آپ سارا دن ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ کوئی لمحہ ایسا آتا ہے، توجہ کیجئے گا، کوئی لمحہ ایسا آتا ہے جو قبولیت کا ہے، جس میں جو مانگو ملتا ہے، جس میں جو مانگو ملتا ہے، جو مانگو ملتا، جو مانگو ملتا ہے۔ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی ایسی، محبوبیت کی گھڑی تھی ایسی، مقبولیت کی گھڑی تھی ایسی، جو چاہو وہ ملے، بس وہیں کام بن جاتا ہے، اور وہیں زندگی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، وہیں زندگی۔ ایک درویش تھے، وہ اپنا کاروبار بھی کرتے تھے، حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، پرانی چیزیں بیچتے تھے، کباڑیا تھے، پرانی چیزیں لے کے صحیح کر کے بیچ دیتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی کے مرشد رحمت اللہ علیہ، تو ان سے کسی نے پوچھا، آپ سارا دن کام بھی کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی ہاتھ کار وال دل یار وال کرتے رہتے ہیں، کوئی لمحہ ایسا ہے کہ جو آپ کی زبان یا آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوا ہو؟ جو دم غافل، جو دم غافل، او دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو۔ کہنے لگے میرے مرشد نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہے، جو دم بھی غافل ہے، جو لمحہ اللہ سے غفلت میں ہے، او دم کافر۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ ہر وقت یہ پڑھتے ہیں، کیا وجہ؟ فرمایا میں اس لیے کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ بیعت کا سلسلہ میرے مرید ہیں، جو میرے مرید ہیں، انہیں میری روحانی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ایک جو میری نسلیں ہیں، انہیں میری روحانی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور خود مجھے اپنی روحانی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر وقت میری زبان اللہ کے کسی نہ کسی ذکر میں
تسبیح میں مشغول رہتے. آج میں آپ کو نا ایک تھرمامیٹر دیتا ہوں. آپ کی نیند کھلے، نیند کھلے، نیند کھلتے ہی آپ کی زبان پہ کیا آتا ہے ذرا دیکھیے. ایک تھرمامیٹر ہے، لگائیں. نیند کھلے، نیند کھلتے ہی آپ کی زبان پہ کیا بول آتے ہیں؟ مال کے، دولت کے، دنیا کے، چیزوں کے، کوئی گانا، کوئی نغمہ، کوئی شعر شاعری، یا کوئی تسبیح، کوئی ذکر، کوئی تلاوت، کوئی کلام، کوئی اللہ کا نام. آپ محسوس کریں. اگر تو اللہ اور اس کے حبیب کے علاوہ کوئی بول ملے تو پھر یہ ہے کہ جب بندے کی موت کے بعد نیند کھلے گی تو اس وقت اس کی زبان سے یہی نکلے گا جو اب نکلا. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. تباہی ہے. سچے مرسل آتے تھے تیرے پاس، سچ سمجھانے بتانے والے آتے تھے، لیکن تیری سوچیں، جذبے اور بول نہ بدلے. ایک یہ چیک کریں، نیند سے بیدار، میری بات سمجھ آ رہی؟ نیند سے بیدار ہوتے ہی میری زبان پہ کیا بول ہے. ایک یہ ہے کہ اچانک میری زبان پہ کیا بول ہے. میں جا رہا تھا، پتہ نہیں چلا آگے شیشہ تھا، میں نے سمجھا شاید راستہ کھلا ہے، راستہ کھلا، ایک دم میرے سامنے شیشہ آیا، ایک دم ایسے کیا میرے اندر سے کیا نکلا. یا میرے آگے گاڑی آ گئی، میری گاڑی کے آگے گاڑی آ گئی، میرے آگے کتا آ گیا، میرے آگے بائک آ گئی، میرے آگے گڑھا آ گیا، میرے آگے دروازہ بند کسی نے ٹھا کیا. یہ اچانک زندگی میں واقعات ہوتے رہتے، ہوتے رہتے. اس وقت میرے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ یہ موت کا آخری لمحہ اچانک ایسے آئے، اچانک آئے. موت اطلاع دے کے نہیں ہوتی، اچانک ایسے موت آئے گی اور اچانک میرے منہ سے ایک لفظ نکلے، بس وہی میرا خاتمہ ہے. بڑی پتہ کی بات ہے. اللہ مجھے سمجھا دے، آپ کو سمجھا دے. اللہ مجھے سجھا دے، آپ کو سجھا دے. اللہ میری زبان پہ، آپ کی زبان پہ اپنا اور اپنے کملی والے کا نام جاری کر دے. اچانک کوئی ایسے زندگی میں ہوتا ہے، آ او ہا ہو، کچھ چیز منہ سے نکلتی ہے، چاہے منہ سے آواز کی شکل میں نکلے یا اندر دب جائے، نکلتی ہے. اس آواز کو ذرا غور سے دیکھیں. موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن. زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں. اب دو چیزیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ہماری سوچوں، جذبوں، زبان پہ کیا ہوتا ہے. ایک سوال یہ ہے جو میں آج کے بعد اپنے آپ سے کروں گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اچانک میرے سامنے کوئی چیز آتی ہے یا میں کسی چیز سے الجھتا ہوں، اچانک میرے سامنے کوئی چیز، تو میرے منہ سے کون سے بول نکلتے ہیں؟ کون سے بول نکلتے ہیں؟ وہی بول میرا آخری وقت ہے. مجھے آخری وقت میں کوئی سبق پڑھانے والا نہیں ہوگا. کسی نے پوچھا جب زلزلہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ زلزلہ سیکنڈوں کی کھیل ہے. سیکنڈوں میں ترکی کا جو زلزلہ آیا تھا، 6 یا 7 سیکنڈ کے اندر ہر چیز ختم ہو گئی تھی. تو سیکنڈوں میں بندہ کہاں بھاگ سکتا ہے؟ موت کا زلزلہ جسے
قرآن کہتا ہے موت کا زلزلہ جب آئے گا یہ بھی سیکنڈوں میں ایسے ایک پل میں زندگی کا ایسے نظام چلے گا. آخری پل، آخری لمحہ، آخری لحظہ. جوانی میں موت ہے، ادھیڑ پن میں ہے، بڑھاپے میں ہے، یا پھر عمر کا انتہا ہے، بڑھاپا بہت ہو گیا، لمبی عمر ہو گئی. آخر فنا ہے، آخر فنا ہے. یہ دو ٹیسٹ میں آپ روزانہ کرتے رہیں گے. ہمارے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ ایسے ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں، اپنی صحت کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنا خیال کہ ان کے پاس بیوٹی باکس بھی ہوتا ہے، ہیلتھ باکس بھی ہوتا ہے. میں نے دیکھا بیوٹی باکس ہے، کریمیں لگا رہے ہیں، لوشن لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں، کنگھی. مردوں کو میں نے دیکھا، مائیوں کے پاس تو عمومی پرس کے اندر تھیلے بہت بھرے ہوئے ہوتے ہیں. مردوں کو دیکھا، اور پھر میری شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے، فلاں کے لیے اتنا زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں. یہ آج کے بعد ہمارے باکس کے اندر یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، دو ٹیسٹ کرنے کے لیے. وہ میرے پاس کچھ چینل آتے ہیں پروگرام لینے کے لیے، تو میرے کلینک میں نیچے سوئچ لگا ہوا ہے. میرے مطابق میں نے سوئچ کو ڈیڈ کرا دیا کیونکہ بچے آ کے بھاگتے ہیں، انگلیاں دیتے ہیں. پرسوں وقت تھی، میں نے الیکٹریشین سے کہا، میں نے کہا یہ تو ڈیڈ ہوگا. اچانک میرے خیال میں آئے میں کس کو چیک کرنا، اس کے پاس وہ ٹیسٹر ہوتا ہے، اس لگایا تو اس کا بلب جلنے لگا. اس نے کہا یہ تو ڈیڈ نہیں ہے. میں نے کہا اس کو کر دے. اب پتہ نہیں اس نے کیا نہیں کیا. کیوں؟ میرے مطابق وہ میں نے اس کو ختم کرا دیا. چھوٹے بچے بعض اوقات انگلیاں دیتے ہیں. ہمارے پاس ایک جیسے الیکٹریشین کے پاس نا یہاں پین کی طرح ایک ہوتا ہے، اسے ٹیسٹر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایسے پین کی طرح ہوتا ہے، کھڑا ہے، وہ ایسے سوئچ میں دیتا ہے، ایک بلب جلتا ہے، کہتا ہے کرنٹ آ رہا ہے، بجلی آ رہی ہے. ہمارے پاس ایسے ایک ٹیسٹر ہے، اور میں نے بتا دیا. ایک جب نیند کھلے، ایک جب اچانک میرے سامنے کوئی واقعہ ہو. یہاں پھر جو چیز کام آئے گی نا، وہ سارا دن کا ذکر کام آئے گا، اور سارا دن کی سوچیں، دو چیزیں کام آئیں گی. انسان وہ واحد مشین ہے جو کبھی بند نہیں ہوتی. ہر مشین بند ہو جاتی ہے، اس کا انجن گرم ہوتا ہے. انسان کا انجن گرم نہیں ہوتا. سوتے، جاگتے، چلتے، پھرتے، کبھی بند نہیں ہوتی. بلی سو رہی ہو اور تھوڑی تھوڑی دم ہلا رہی ہو، کبھی نہ سو رہی. بلی کا مزاج ہے. میری زندگی بلیوں کے ساتھ گزری ہے، کتوں کے ساتھ نہیں گزری، بلیوں کے ساتھ. ہلکی ہلکی دم ہلا رہی ہے، سمجھ لو جاگ رہی ہے، چاہے آنکھیں بند ہیں. اسی طرح انسان سوتے ہوئے جاگتے ہوئے بھی اس کی مشین چل رہی ہے، چل رہی. سوتے بھی جاگتے، اور اس کی اس مشین کا تعلق آپ کے سارا دن کے بولوں سے ہے. تسبیح کا بول، ذکر کا بول، دعاؤں کا بول، یا کسی سے اچھے بول، میٹھے بول، یا ہماری سوچوں کے اندر ہے میں نے فلاں کا زمین کا حق کھایا، فلاں کا مال کھایا، فلاں کی چیزوں کا حق کھایا، فلاں یہ کھایا، فلاں کا دینا ہے، وہ مجھ سے نہیں لے سکتا کیونکہ میں طاقتور ہوں، وہ نہیں لے سکتا مجھ سے، وہ نہیں لے سکتا. اچھا ایک اور بھی ہے، ایک ہمارے اندر نا ایک بہت بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے. ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے جو ہمیں مطمئن کرتا ہے اور دلیلیں دیتا ہے، نہیں یہ حق میرا تھا، یہ یوں تھا لہٰذا یوں ہے، لہٰذا یوں ہے لہٰذا میرا ہے. سمجھ گئے؟ یہ یوں تھا لہٰذا یوں ہے، یوں ہے لہٰذا یوں ہے، لہٰذا میرا ہے. ایک بہت بڑا ہمارے اندر ایک بیٹھا ہے ڈاکٹر جو ہمیں بتا رہا وہ سوچیں ہماری زندگی میں کام آئے. میرے پاس خوش مسکراتا بندہ کیا کرنے آئے؟
اور میرے پاس ایک ہنستا مسکراتے آتے ہیں اداکار، تو میں نے اس سے کہا، میں کہا کچھ سناؤ، کہنا آپ ہمیں کچھ نہیں آتا، آپ میرا غم سنیں۔ تو آتے ہیں وہ کامیڈین کہتے ہیں ہنسی مذاق والے، تو میں نے اس کو بیٹھے تھے، وہ اپنا غم سنا رہے تھے، کچھ مسائل تھے ان کے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو ہنساؤ، ہر بندہ رلانے آتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے سامنے بات نہیں نکلتی۔ میں کہا نہ، مجھے ہنسائے گا تو تیرا کام کروں گا۔ اب وہ کھڑا ہو گیا، اس نے لاکھ کوشش کی، اس نے کہا نہ، میں آپ کے سامنے، مجھے لے چلیں آپ سٹیج پہ، پھر میں آپ کو بن کے دکھاؤں کہ سخاوت کسے کہتے ہیں، پھر میں آپ کو بن کے دکھاتا ہوں، آپ کے سامنے کچھ نہ سکے۔ کیوں؟ یہ جگہ یہ ساری رونے کی ہے، دکھ کی ہے، مسائل کی ہے۔ زندگی میں میرے سامنے ہنستا مسکراتا آئے گا کیوں؟ اس لیے میرے پاس تجربات شاید آپ سے کچھ زیادہ ہوں، عمر آپ کی زیادہ ہوگی، شاید تجربات دعویٰ نہیں، اس لیے شاید کہہ رہا ہوں، شاید زیادہ ہوں۔ وہ واقعات بھی میرے سامنے آتے ہیں جو گھریلو زندگی اور غیرتوں کا ذریعہ ہوتے ہیں، میرا اشارہ سمجھیں، اور قبروں میں دفن ہو جاتے ہیں، جس کے ساتھ انسانی غیرتیں ہوتی ہیں، وہ واقعات بھی آتے ہیں۔ پھر وہاں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں کون سی چیز اس کو بچا گئی، یا کون سی چیز اگر ہوتی تو یہ بچ جاتا۔ وہاں دو چیزیں ہیں، ایک چیز کیا؟ ایک چیز ہے سارا دن کے بول، اور ایک ہے سارا دن کی سوچیں، سارا دن کے بول۔ میں ابھی رزلٹ، مجھے نتائج مل رہے ہیں، جی ہم نے سفر کے مہینے میں اتنی سورت قریش پڑھی، لوگوں کے آپ میرے پاس آ رہے ہیں، سفر کے مہینے میں نے اتنی پڑھی، ہر بندہ کہتا ہے اتنی پڑھی، خطوں کے ذریعے، کاغذوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے میرے پاس اب آنا شروع ہو گئے ہیں، آنا شروع ہو گئے، خطوں کے ذریعے سلسلہ آنا شروع ہو گیا۔ میں بیٹھ کے سوچتا ہوں، میں نے کہا طارق، تو نے لوگوں کو کس کام پہ لگا دیا؟ اندر سے آواز آتی ہے، اس کے نام پہ جو چاہتا ہے کہ ہر پل مجھے یاد رکھو گے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو ہر پل مجھے یاد رکھو، تمہیں میں ہر پل یاد رکھوں گا، تو مجھے نہ بھولو، میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ اچھا اگر بھول گئے ہو نا، پھر میں مسائل، یہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی تھے، ان کی ایک بات بتا رہا ہوں، جب مجھے بھول جاؤ گے، مسائل یعنی مشکلیں، پریشانیوں کی زنجیریں تمہارے اوپر ڈالوں گا، حادثات آئیں گے، مسائل آئیں گے، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، پھر مسائل کے زنجیروں کے ذریعے تمہیں گھسیٹ کے اپنے پاس لے آؤں، آؤ تسبیحاں پڑھو، مانگو، ذکر کرو، جیلوں میں بھیج دوں گا، تھانوں میں بھیج دوں گا، کچہریوں میں بھیج دوں گا، ہسپتالوں میں بھیج دوں گا، مجھ سے مانگو۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، 4 دن کی تمہاری زندگی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ، اشہد ان لا الہ انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ، اشہد ان لا انت نستغفرک و نتوب، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد انت نستغفرک و نتوب۔
استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ کیا بات کر رہا تھا؟